اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، جب تمہارے برتن کے اندر یہ جو ڈوگ ہوتا ہے کتا، یہ اگر منہ ڈالے تو فلیغسلہ 7 مرات، اس کو تم نے کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 7 دفعہ دھونا ہے. اس کو کتنی دفعہ دھونا ہے؟ 7 دفعہ دھونا ہے. اچھا، وفی روایت لمسلم قال طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب. اور پھر آگے یعنی مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ 7 مرتبہ آپ نے اس کو دھونا ہے، اور پہلی مرتبہ آپ نے اس کو مٹی سے دھونا ہے. پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا ہے. یہاں پر یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ یہی اکثر محدثین کا مذہب ہے. اکثر محدثین کا مذہب کیا ہے کہ جب تمہارے برتن کے اندر اس طرح کی چیز کتا جو ہوتا ہے یہ منہ ڈالے، تو اکثر محدثین کا مذہب جو ہے اسی حدیث پاک کے اوپر ہے کہ اس کو آپ 7 مرتبہ دھوئیں. اور ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی مذہب ہے. اکثر محدثین کا اور ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس نجاست کو بھی، اس ناپاکی کو بھی دوسری ناپاکیوں کے اوپر قیاس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو 7 مرتبہ ضروری دھونا نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو نجاستیں ظاہر ہوتی ہیں ان کا دور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جو ظاہر نہیں ہوتی ہیں تو ان کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے. تو یہ باقی نجاستوں کی طرح ہے. اور یہ جو حکم ہے، اس حدیث پاک کو جو حکم تھا یہ ابتدائے اسلام کے اندر تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا ہے. بعد میں یہ کیا ہوا ہے؟ منسوخ ہو گیا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسلم شریف کے متعلق جو آتا ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے، تو یاد رکھیں کہ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر اخراہن کا لفظ آیا، یعنی آخری مرتبہ اس کو مٹی سے دھوئیں. یعنی پہلے 7 مرتبہ دھو لیں اور پھر کیا کریں؟ 8ویں دفعہ اس کو مٹی سے دھوئیں، یعنی آخری مرتبہ. اور اسی طریقے سے ترمذی شریف کے اندر اولا اور یعنی ابتدا کا اور آخر کا دونوں کو حکم آیا ہے، یعنی پہلی بار یا آخری بار مٹی سے دھوئے. اور بازار کی ایک روایت کے اندر آتا احداہن کا لفظ آیا ہے، یعنی اس طرح کریں کہ آپ پہلی دفعہ دھوئیں یا آخری دفعہ دھوئیں. ٹھیک ہے، یا ابتدا کے اندر یا آخر کے اندر. اور امام احمد کی ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو 8 مرتبہ دھونا ہے اس برتن کو، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ مٹی کے ساتھ اس کو پاک کرنا ہے. بہرحال پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ محدثین کا مذہب 7 کے اوپر، یہ ائمہ ثلاثہ کا بھی، لیکن ہم جو احناف ہیں تو یہ دیگر نجاستوں کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہیں. انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 451، فرماتے ہیں قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک اعرابی آیا بادیہ نشین. اعرابی بادیہ نشینوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو اعرابی ہوتے ہیں نا، تو یہ عرب کے بادیہ نشین نہیں ہوتے بلکہ عجم کے بادیہ نشین ہوتے ہیں. بہرحال مشہور یہی ہے کہ اعراب کن کو کہا جاتا ہے؟ عرب کے بادیہ نشینوں کو. تو یہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص آیا مسجد کے اندر، تو قام اعرابی فبال فی المسجد، اس نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا. فتناولہ الناس فقال لهم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں نے اس کو منع کیا ہے، اس کے در پہ ہوئے ہیں. تو فقال لهم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعوہ وعریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اس کو فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اور اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا بہا دو. کیا کرو؟ اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا بہا دو. فإنما بعثتم میسرین، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تمہیں تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. یعنی لوگوں کے اوپر کیا کرو؟ آسانی کرو. یہ دیکھیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ کی انتہائی شفقت تھی. ہمارے نزدیک یعنی ہم احناف کے نزدیک جس وقت زمین ناپاک ہو جاتی ہے ان پیشاب وغیرہ سے، تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اگر اس کو دھوپ خشک کر دے، ہوائیں اس کو خشک کر دے تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اب یہ جو صحابہ پاک کا عمل تھا کہ ان کے پیشاب کے اوپر پھر حضور کے حکم سے انہوں نے پانی ڈالا ہے،
تو یہ اس لیے تھا کہ وہ جو بدبو وغیرہ ہوتی ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ اس کے بعد اس طرح کے پانی سے صاف کر کے پھر اسی گیلی مٹی کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے، نماز بھی پڑھی ہے۔ نہیں، وہ اثر زائل ہو گیا، اس کے بعد اس کو دھوپ نے خشک کی ہے، اس کے بعد وہ زمین قابل استعمال ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہ ہو کہ فوراً اس کو یہ نہ کریں تو پھر کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہاں پر جو مٹی ہوتی ہے نا وہ نکال کے دوسری سائڈ کے اوپر کر دی جائے، یعنی اس جگہ سے مٹی کو دور کر دیا جائے تو وہ جگہ کیا ہو جاتی ہے، وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 452 ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قال بینما